وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذی العز الشامخ المنیب، ذی الجلال الواضح العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، مالک الاملاک و مفلک الافلاک، مسخر الشمس والقمر، مکبر اللیل والنہار و مکبر النہار علی اللیل، قاسمہ کل جبار عنید، مہلکہ کل شیطان مرید، رب الجنۃ والناس، لا یسخرہ صراخ المستصرخین، لا یغلبہ الہاء الملہین، العاصم للصالحین، مؤفق للمخلصین، مولا العالمین، انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، جلت عظمتہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، مکی المدنی، عربی العجمی، المصطفی الامجد، محمود الاحمد، ابوالقاسم محمد، اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات مل کے سب پڑھیں گے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک جو امام بارگاہ کے بانیان ہیں اور امام بارگاہ کی انجمن، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ ایک مرتبہ سب مل کے درود پڑھیں گے محمد و اہل بیت محمد۔ برادران معظم، عشرہ محرم الحرام کی آج ہماری دوسری گفتگو ہے اور آج ہم گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے گفتگو میں فقط پیغام حسینیت پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب آپ تمام دوستوں کے ذریعے سورہ آل عمران کی 15 نمبر آیت کا ایک حصہ میں نے اس عشرہ محرم میں عنوان گفتگو کا رکھ دیا، اور گزشتہ سالوں کی طرح آپ کی توجہات کا پر میں شکر گزار۔ گفتگو کا آغاز میں اس آیت کے ترجمے سے کرنا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ نے دو چیزیں تمہاری طرف نازل کی، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ کا، اور ہم قرآن اور نور اہل بیت کے عنوان سے اس عشرے میں اپنی توجیحات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ قرآن ایسی کتاب ہے اللہ نے جو نازل کی، اور فقط نازل نہیں کی
بلکہ پھر وعدہ کیا کیا؟ اب قرآن پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آغاز کر دیا گفتگو کا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے۔ میں تھوڑا بتا رہا ہوں صرف آپ نے، بس میں نے آغاز کر دیا گفتگو کا، قرآن ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، یعنی قرآن میں جو کچھ موجود ہے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن جیسا نازل ہوا ہے قیامت تک ویسا رہے گا۔ اب پہلا وعدہ پروردگار کا ہے۔ اب میں پہلا جملہ آپ کے مقدس ذہنوں کی نظر ہدیہ کر کے آپ کا امتحان لینے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل کی جو لا ریب ہے، تو پھر نور بھی وہ ہونا چاہیے جو بے عیب ہوگا۔ بولیے قرآن لا ریب ہے تو نور وہ ہونا چاہیے جو بے عیب ہو۔ جب نازل جو ایک جیسی کی ہے تو پھر ہونا بھی ایک جیسا چاہیے۔ تو آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کہ وہ بے عیب نور کون سا ہے؟ بھئی قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کہ وہ بے عیب نور کون سا ہے؟ تو ایک مرتبہ قرآن پکار کر پھر کہتا ہے، لا امرک انہم لفی سکراتہم یعمہون، اے محمد ہمیں آپ کی ساری زندگی کی قسم کہ تیری زندگی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، توجہ فرمائیے ذرا، بولیے میرے ساتھ۔ بھئی کمال بات نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے مصطفیٰ سرکار مجھے اللہ کو قسم ہے، نہ سمجھو بات کو یار، سمجھو اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کون خدا؟ جو انک علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں خالق کو تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک محمد کی مقام کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھ آئی کہ بات کی؟ اچھا، قرآن لا ریب، محمد بے عیب۔ اب میں ایک جملہ بڑی آہستگی سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، جب قرآن کہتا ہے میرا محمد بے عیب ہے، جب قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ میرا محمد بے عیب ہے، تو جو میرے محمد میں عیب نکالے اس کی نسلیں عیبدار ہوں گی۔ تھوڑا بیدار ہونے دو میرے ساتھ، بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھئی اس کی نسلیں عیبدار ہیں، یا میرے مصطفیٰ سرکار میں عیب نکالے۔ قرآن لا ریب، مصطفیٰ بے عیب۔ یہاں تک بات سمجھ آگئی سب کو؟ ماشاءاللہ۔ اب میں اگلا جملہ دے دیں، اب میں اگلی جملہ، نور۔ پروردگار یہ نور کون سا ہے جسے تو نے بے عیب بنایا؟ اور یہ جو نور تو نے بنایا ہے، بھیجا ہے، یہ کب سے ہے؟ یہ نور کب سے ہے؟ بولو فرما رہے ہیں، یہ نور کب سے ہے؟ تو پھر سرکار رسالت خود فرماتے ہیں۔ کون سرکار رسالت؟ جو کچھ کہتا ہی نہیں جب تک وہ نہ کہہ دے۔ خود نہیں کچھ کہتا جب تک وہ نہ کہہ دے۔ تو سرکار رسالت اپنے مقدس زبان سے فرماتے ہیں، اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ میرے نور کو خلق کیا۔ نہیں، جملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، جملہ سمجھنا آپ نے۔ قرآن اور نور اہل بیت، پہلا جملہ دے رہا ہوں، کیا کہا؟ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ بات یہاں پر ختم نہیں کی،
انا وعلی من نور واحد. ہاں تھوڑا سا بولیے گا اس میں اس بات نوجوان جو بیٹھے ہیں. ہاں بزرگ میرے لیے دعا فرمائیے گا, صرف توجہ فرمائیں برادران معظم. کیا فرمایا؟ سب سے پہلے. اب سب سے پہلے میں بڑا لطف ہے. ماشاءاللہ. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے. نہیں ابھی نہیں سمجھا رہا, ابھی سمجھا رہا ہوں. سب سے پہلے مصطفیٰ سرکار فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کیا. کب؟ سب سے پہلے. میں نہیں آگے چلنا جب تک آپ نے نہیں. اول ما خلق اللہ نور, سب سے پہلے. اچھا نہیں ابھی نہیں, آسان. جب سرکار فرما رہے ہیں سب سے پہلے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سرکار سے پہلے کچھ نہیں تھا. کچھ نہیں تھا. اچھا کچھ نہیں تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا کب تھا؟ جب کب بھی نہیں تھا. جب صبح شامیں نہیں تھی, جب سورج چاند نہیں تھے, جب آسمان کا شامیانہ نہیں تھا, یہ زمین نہیں بچھائی گئی تھی, پھولوں میں خوشبو نہیں تھی, سمندروں میں طغیانی نہیں تھی, پہاڑوں کی بلندی نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. نہیں سمجھ رہے ہو یار؟ کچھ بھی نہیں تھا. نہیں اور آسان کرو. حدیث کتاب میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جبرائیل جہاں تک میں سمندروں میں طغیانی نہ دیتا, میں پھولوں میں خوشبو نہ دیتا, میں کبھی بھی یہ آسمان کا شامیانہ نہ بچھاتا, میں کبھی بھی فرش نہ بچھاتا. کیوں؟ اگر میں اس نور پنجدار کو پیدا نہ کرتا. سب سے پہلے نور محمد فقط نہیں, انا و علی من نور واحد. اب میں اور جملہ دینا چاہتا ہوں. بڑے بڑے لکھے اور شریف لوگ میرے سامنے تشریف فرما اور بڑا اچھا آپ کا انداز سننے کا. اب میں جملہ اور دینا چاہتا ہوں. مصطفیٰ سرکار نور مصطفیٰ کو خلق کیا, نور مصطفیٰ کو خلق کیا. جو ہی نور مصطفیٰ کو خلق کیا تو کائنات میں کیا تھا؟ ایک وہ بننے والا تھا, ایک وہ بنانے والا تھا. نہیں یار تھوڑا مدار سمجھے بات کیا تھا؟ ایک وہ بننے والا تھا, ایک وہ بنانے والا. اچھا ایک محبوب تھا, ایک چاہنے والا. بھئی کیا لطف ہوگا جب ایک ہی ہو دوسرا ہو ہی نہ. سمجھو نا بات کو, سمجھے بات کو, یار سمجھیے گا. بھئی کمال ہو گیا. وہ بنانے والا تھا, یہ بننے والا تھا. اب اس کا دل نہیں تھا. نہیں میں جملہ بدلتا ہوں. وہ بنانے والا بے دل تھا مگر جسے بنایا اس کا دل تھا. بھئی نہیں بولو گے دکھ ہوگا. وہ جس نے بنایا ہے نا وہ بے دل تھا کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا, وہ بے دل تھا. اچھا اس نے بنا دیا, اسے دل دیا مگر ایسا خوبصورت بنا دیا کہ وہ بے دل بھی اسے اپنا دل دے بیٹھا.
یہ دوسرے دوستوں کو اگر بات کی سمجھ آ رہی تو ہاتھ اٹھائیں میرے ساتھ. ایسا آلہ بنا ڈالا, ایسا عرفہ بنا ڈالا ماشاءاللہ کہ وہ بے دل نہ رکھتے ہوئے بھی, دل نہ رکھتے ہوئے بھی اسے دل دے بیٹھا. اچھا جب دل دے بیٹھا, توجہ فرمائیے گا, جب دل دے بیٹھا تو اب کیا ہوا؟ اب دونوں بیٹھے, ماشاءاللہ دونوں ہیں آمنے سامنے. اب یہ تو جسم رکھتا ہی نہیں. اللہ تو جسم نہیں رکھتا نا, جو جسم رکھے وہ خدا نہیں ہے, جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. اس لامحدود نے اپنا دل اسے دیا, اس لامحدود نے اپنا دل اسے دیا, اور پھر جب دونوں سامنے بیٹھے اب مصطفیٰ سرکار کو پسینہ آنا شروع ہوا, مصطفیٰ سرکار کو پسینہ آنا شروع ہوا, مصطفیٰ سرکار کو پسینہ آنا شروع ہوا. پروردگار عالم نے سوچا یہ میرے محبوب کا پہلا پسینہ ہے, اسے ضائع نہ ہونے دو, یہ پہلا پسینہ ہے, اسے ضائع نہ, نہیں ہر بندہ بولے میرے محبوب کا پہلا پسینہ ہے, اسے ضائع نہ ہونے دو. مصطفیٰ کا پہلا پسینہ ہے, اسے ضائع نہ ہو. مصطفیٰ کے پسینے کے قطرے گرتے رہے, انبیاء بنتے رہے, قطرے گرتے رہے, انبیاء بنتے رہے, قطرے گرتے رہے, انبیاء بنتے رہے, قطرے گرتے رہے. میں سمجھ رہا بات کو, قطرے گرتے رہے, انبیاء بنتے رہے. میں شرم کی بات نہیں ہے, ارے پوری دنیا مل کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو مصطفیٰ کا پسینہ ہے. ارے علی و حسین تو مصطفیٰ کا لہو ہے. بولے میرے ساتھ, علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے. میں اس علی کی بات کرتا ہوں جس کا محمد سے یہ ارض و سما کیسے کرینے سے بنے گی؟ یہ ارض و سما کیسے کرینی سے بنے گی؟ اللہ کی غنائم ہیں مدینے سے بنے گی. تو ہم سے پوچھ رہا ہے مقام محمد, تو ہم سے پوچھ رہا ہے مقام محمد, ارے مرسل تو محمد کے پسینے سے بنے ہیں. اب دونوں بچے پسینہ انبیاء مصطفیٰ کے سینے کے پسینہ ہے. ایسے نہیں, آپ میرے خط درود پڑھیں, لائٹ آ جائے پھر. سلوات کی سوغات ہے 14 کے واسطے. سلوات کی سوغات ہے 14 کے واسطے. یہ ساری کائنات ہے 14 کے واسطے. تو ذرا مل کے اچھا مصطفیٰ سرکار کے سینے پہ پسینہ. اللہ نے کہا ہے کیوں کریں, لوح و قلم بنا دیں, ہاتھوں پہ رسول. اللہ نے کہا کیوں جائے, یہ زمین و آسمان سب کچھ. اب جملہ بڑا خوبصورت, میرے مصطفیٰ سرکار کے قدموں کو پسینہ ہے.
پسینہ آیا، کتنا پسینہ آتا ہے؟ آج کل گرمیاں ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں؟ نہیں گجرے میں کچھ سنبھال کے رکھتا ہو پسینہ؟ کائنات میں یہ شخصیات ہیں جن کا پسینہ بھی کام آتا ہے۔ مصطفیٰ کے قدموں پہ پسینہ، تلیوں پہ پسینہ، اللہ نے مصطفیٰ کے تلیوں کے پسینے سے زمین بنا دی۔ اب جملہ میرا سننا ہے، مصطفیٰ کے تلیوں کے پسینے سے کیا بنا دیا؟ زمین بنا دی۔ مصطفیٰ کے قدموں کی میل سے اللہ نے زمین بنا دی۔ میں ٹیسٹ دے رہا ہوں نکلے کا، آپ نے بھی لینا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے قدموں کی میل سے زمین بنا دی، اسی زمین پر گندم اگا کر کھاتے ہو۔ خدا کے لیے سمجھنا، مصطفیٰ سرکار کے قدموں کی میل سے اللہ نے زمین بنا دی، اسی زمین سے کیا کرتے ہو؟ گندم کھاتے ہو۔ شرم نہیں آتی ہے؟ محمد کا میل کھاتے ہو اور کہتے ہو محمد ہم جیسا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں، بات یہاں پر ختم نہیں۔ میرے رسول نے کیا کہا؟ انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور۔ ثابت کروں اس بات کو، میں اور علی ایک ہی نور۔ بات کو ثابت تو ہونا چاہیے۔ شب ہجرت، مصطفیٰ سرکار نے اپنے بستر پر سلانے کے لیے ابو طالب کے بیٹے علی کو بلایا۔ علی، دشمن مجھے قتل کرنا چاہتے، علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ نور ذہن میں رکھیں، علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ نہیں یار، میں نے جملہ تو دے دیا آپ کو۔ مصطفیٰ سرکار نے فرمایا ہاں میں بچ جاؤں گا۔ تاریخ عالم میں پہلا سجدہ شکر علی نے کیا۔ علی نے فوراً سر کو سجدے میں رکھ کے کہا پروردگار تیرا لاکھ احسان ہے، میرے سونے سے تیرا نبی بچ جائے گا۔ اچھا اب نور ذہن میں، مصطفیٰ سرکار نے کہا میں بچ جاؤں گا، آپ سو جائیں میرے بستر پر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں بچ جاؤں گا؟ نہیں کہا۔ ابو طالب کی تربیت یہ سوال کرتی نہیں۔ ابو طالب کی تربیت یہ سوال نہیں کرتی، ابو طالب کی تربیت یہ سوال کرتی ہے کہ آپ بچ جائیں گے؟ ہاں میں۔ اچھا اب دیکھیں بھائی کمال نور جو ایک ہے نا، تو سوال و جواب بھی ایسے ہوں گے نا۔ اب فوراً مصطفیٰ جب کہا نا ہاں میں بچ جاؤں گا، علی نے کہا یا رسول اللہ آپ جائیے، علی آپ کے بستر پر سو جائے۔ اب مصطفیٰ سرکار نے فوراً کیا کہا علی کچھ امانتیں پڑی ہیں، وہ صبح دے کر میرے پیچھے آ جاؤ۔ میں نے تو جملہ دے دیا۔ مصطفیٰ سرکار کا یہ کہنا کہ امانتیں دے کر آ جانا اس بات کی دلیل تھی کہ علی بھی زندہ رہیں گے۔ اچھا اب
صلوات ایک مرتبہ سب پڑھیں گے. مصطفیٰ سرکار چلے گئے، علی سرکار لے گئے بستر محمد. اب جتنا نور مصطفیٰ کے چہرے پر تھا، اگر اتنا نور علی کے چہرے پہ نہیں تھا تو دشمن کو پتہ لگنا چاہیے تھا کہ مصطفیٰ نہیں علی ہے. ساری رات علی بستر رسول پر لیٹے رہے. دشمن اس انتظار میں رہا کہ مصطفیٰ سو رہے ہیں، اٹھیں گے تو قتل کریں. توجہ فرما رہے بات. صبح ہوئی، رخ انور سے علی نے چادر ہٹائی. دشمن نے مصطفیٰ کی جگہ پہ مرتضیٰ کو دیکھا. ساری رات جاگتا ہوا دشمن مر گیا. شاعر نے قلم اٹھا کے کہا وہ رحمت یزداں تھا، یہ کہر جلی ہے. وہ رحمت یزداں تھا، یہ کہر جلی ہے. سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے. دشمن ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں احباب اگر جان بچانی ہے تو بھاگو، ہم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے. نور ایک جیسے. رسول نے فرمایا نور قرآن اور نور اہل بیت. اب قرآن کی آیت پڑھی ہم نے، اب آئیے حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول معظم نے جانے سے پہلے اپنی ظاہری طور پر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی ظاہری طور پر ایک حدیث ارشاد فرمایا جو آخری حدیث شاہ. اور رسول معظم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت. میں تم میں دو ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں. کون کون سے؟ ایک قرآن، ایک میری اہل بیت. بات یہاں پر ختم. رسول معظم نے فرمایا جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. حدیث سنیے گا، رسول نے نہیں کہا فقط قرآن پڑھو. رسول نے نہیں کہا فقط اہل بیت سے محبت کرو. پھر رات والی بات آئی. رسول معظم نے کیا فرمایا؟ قرآن اور اہل بیت دونوں سے تعلق رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اور دونوں ہیں کیا؟ ثقلین. ثقلین کسے کہتے ہیں؟ دو ہم وزن پلڑوں کو. یار یہ ترازو ہوتا ہے، ترازو کے دونوں ایک پلڑے میں قرآن رکھیں، ایک میں اہل بیت رکھیں تو دونوں پلڑے ایک جیسے ہوں، اسے ثقلین کہتے ہیں. یعنی وہ پلڑے اونچے نیچے نہ ہوں، ایک جیسے ہوں، پھر ہے وہ ثقلین. اب رسول نے فرمایا میں ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، مگر وعدہ یہ کرو کہ دونوں کو ساتھ رکھنا ہے. اب اگر کسی نے قرآن کافی سمجھ لیا وہ بھی غلطی پر ہے، اور جس نے اہل بیت کو کافی سمجھ لیا، رسول معظم نے کہا دونوں کو ساتھ رکھنا. ہم نے کیا کیا؟
ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کو اس جگہ پر رکھا تاکہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچ جائے. غلط بات ہے. ایسے ہی ایسے نہیں ہے. گھروں میں قرآن اس جگہ رکھا ہے اوپر رکھنا ذرا الماری میں, بچوں کا ہاتھ نہ پہنچ جائے, ہاتھ گرا نہ دے. ایسے ہی رسول نے تو نہیں کہا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو صبح کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو؟ برادران معظم غور فرمائیے, اگر آج ہم نے تربیت نہیں کرنی, آج ہم نے بچوں کو قرآن نہیں پڑھنا, تو کل وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ تو قرآن تو ہم نے رکھ دیا الماریوں سے, اور اہل بیت کو ہم نے صرف ذکر سننے کے لیے رکھ دیا. معذرت کے ساتھ غصہ نہ کیجیے, اہل بیت کو ہم نے صرف نعرے لگانے کے لیے. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو اہل بیت کی بھی مانے نا. یار محبت تو اس سے ہوتی ہے نا جس کی بھی مانی جائے. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ ایسے بس ملتے رہیں اور اس کی بات ہی نہ مانی جائے. لطف تو تب ہے نا ہم نعرے لگائیں یا علی ہم تو تیرے ہیں, یا علی ہم تو تیرے ہیں, یا علی ہم تو تیرے ہیں. لطف تب ہے جب روز محشر علی خود پکار کر کہے فلاں ابن فلاں آ جا کوثر پی کے. چاہت تو یک طرفہ محبت ہی نہیں ہوتی, یہ ہوتی ہے یک طرفہ محبت سوائے ضلالت کے کچھ نہیں ہوتی. اہل بیت آپ سے محبت کریں گے تو لطف آئے گا. سر دو طرفہ محبت ہی محبت ہوتی ہے. اہل بیت سے مودت کرنی ہے اور جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کرنی ہے. اچھا میں دو خوش گفتگو شروع ہو گئی, خاموش ہو گیا میرے مسئلے کا سارا, میرے حضرات خاموش ہو گئے. میں تمہیں دو سکلین چھوڑے جا رہا ہوں, ان سے الگ نہ ہونا, گمراہ ہو جاؤ. اب جس نے جسے چھوڑا ہے برادران معظم وہ گمراہ ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن لا ریب ہے, علی بے عیب ہے. قرآن اگر پھول ہے تو علی اس کی خوشبو ہے. قرآن میں سورہ محمد ہے, علی محمد کی جان ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے. سمجھ رہے بات؟ قرآن ہدن للمتقین ہے, علی امام المتقین ہے. اب یہاں بھی ایک بات اور میرے ذہن میں آتا ہے, اگر اجازت دے تو پھر کر لیں, پھر آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ علی امام المتقین. اسی طرح سب مانتے ہیں اس بات. علی کون ہے؟ امام. اللہ نے پورے قرآن میں فقط مومن کو نہیں کہا کہ وہ جنت میں جائے گا. مولانا تشریف فرما ہے, میرے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے, میری بات کی تائید فرمائے گا. پورے قرآن میں اللہ نے نہیں کہا مومن جنت میں جائے گا. جب کہا اللہ نے کہا مومن اور متقی جنت میں جائے گا. نئی بات مانتے, میں دلیل دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عصر, والعصر والی سورت, سورہ عصر. اللہ ارشاد فرمائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں جہنم سے بچاؤں گا مگر کسے؟ جو مومن ہوگا, متقی ہوگا.
بات سمجھ آ گئی؟ سورہ 3 اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. میں اللہ جہنم میں نہیں جانے دوں گا، بے حساب نعمتیں دوں گا، پر دوں گا کسے؟ جو مومن ہوگا، متقی ہوگا. سمجھ آ رہی بات کی؟ آگے میرے ساتھ چلنا جب ہر بندہ سمجھے میری بات. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ کہتا ہے میں کسی مومن مرد اور عورت کو اگر وہ مومن ہوگا اس کے اعمال قبول کروں گا. شرط کیا ہے؟ وہ مومن ہو، متقی ہو. پھر میں دوں گا کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. میں ایسے مومن مرد اور عورت کو مرنے نہیں دوں گا، ہمیشہ رہنے والی زندگی دوں گا. قرآن پڑھ لو، افسانہ نہیں پڑھ رہا. کیا اللہ فرماتا ہے؟ میں مرنے نہیں دوں گا. کسے؟ جو مومن ہوگا، متقی ہوگا. اللہ فرماتا ہے میں جہنم سے بچاؤں گا. کسے؟ جو مومن ہوگا، متقی ہوگا. اللہ کہتا ہے میں جنت میں بے حساب نعمتیں دوں گا. کسے؟ جو مومن ہوگا، متقی ہوگا. اللہ نے تو نہیں کہا فقط مومن جنت میں جائے گا. ہم کہتے رہے ایک دوسرے کو یہ مومن ہے. اللہ نے تو نہیں کہا مومن جنت میں جائے گا. اللہ نے نہیں کہا مومن فقط جنت میں جائے گا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ فقط متقی جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کے لیے مومن اور متقی دونوں ہونا ضروری ہے. نہیں بولو گے مجھے اب دکھ ہوگا اس فکرے پر، نہیں بولو گے علی والو مجھے دکھ ہوگا اس فکرے پر. جنت میں فقط مومن نے نہیں جانا ہے، جنت میں فقط متقی میں نہیں جانا ہے. جنت میں اس نے جانا ہے جو مومن بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا. وجہ کیا ہے کہ فقط مومن نے نہیں جانا جنت میں؟ وجہ کیا ہے کہ فقط متقی نے نہیں جانا جنت میں؟ جنت میں اس میں جانا ہے جو مومن بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا. تو میرے نزدیک اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ علی فقط امیر المومنین نہیں ہے، وہ امام المتقین بھی ہے. تو اس لیے نماز اس کی پابندی کریں. معصوم کا فرمان ہے مجھے وہ چہرہ اور مجھے پیشانی اچھی نہیں لگتی جس پہ نشان نہ ہو. اب آئے ایک جملہ وہی تنقیدی سخت بات میں نہیں پڑھ لی آج کا موضوع. ایک اب جملہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں فرض کریں تو 24 گھنٹے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو 1.5 گھنٹہ لگے گا. میں زیادہ بتا رہا ہوں 5 نمازوں میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو 1.5 گھنٹہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں. اگر گھر پڑھیں 2 فجر فرض، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، ٹوٹل نمازوں پہ آئی تھنک 20 منٹ لگے. اس سے زیادہ نہیں لگے گا. میری بات کی تائید کر رہے ہیں سر؟ ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ جی بولیں ایسی بات ہے یا نہیں؟ 24 گھنٹے میں 20 منٹ ہم اللہ کو نہیں دیتے پھر بھی گلہ اللہ کا کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کتنا فرمائیے ذرا. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ 20 منٹ ہم اللہ کو گلہ پھر ہمیں اللہ سے جس کی ہم دن میں کئی مرتبہ نہیں مانتے. گلہ پھر اسی
مگر یہی فرق ہے ہم میں اور آل محمد میں. آل محمد نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی سجدے میں سر کو سجدے میں رکھ کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا. قافلہ چلا, چلتے چلتے قافلے سے نا ایک مرتبہ حسین کی 7 سال کی ضعیف سغرا, جو لفظ سمجھ کے رونے کے عادی ہونا انہیں 2-4 جملے کہیں. حسین کی 7 سال ضعیف سغرا چلتے ہوئے قافلے کے پیچھے چلی, چلتے ہوئے قافلے کے پیچھے چلتی چلتی جب یقین ہو گیا نا سغرا کو کہ مجھے بابا نے نہیں لے کے جانا اور میں نے مدینے کی گلیوں میں مر جانا ہے, جب یقین ہو گیا سغرا کو مجھے بابا نے نہیں لے کے جانا, سغرا نے کہا بابا آپ نے چلے جانا ہے, سغرا نے مر جانا ہے. بابا میں اکبر کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ بابا مجھے اصغر کے ساتھ عادت ہے کھیلنے کی. بابا میرا اصغر تو ابھی 18 دن کا ہے نا. بابا اصغر مجھے دیتے جاؤ نا. جب سکینہ کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی نا سغرا کی, تو ایک مرتبہ سغرا نے کہا بابا پھر ایسا کر, جب تو نے جانا ہی ہے نا تو پھر مجھ سے وعدہ کر, جب آپ واپس آؤ نا تو 4 لوگ میری قبر پہ نہ آنا. مولا نواز اپنی رحمت نازل فرما. آوازوں کو بلند کرو, آوازوں کو بلند کرو, آوازوں کو بلند کرو. کہا مولا, کہا آقا بابا 4 لوگ نا میری قبر پہ نہ آنا. بیٹا سکینہ کون نہ آئے تیری قبر پر؟ کہا ایک میرے حصے کی ماں رباب نہ آئے. کہا اچھا بیٹا اور کون نہ آئے؟ کہا بابا ایک میرے حصے کا ویر علی اکبر نہ آئے. کہا اچھا بیٹا اور کون نہ آئے؟ کہا ایک میرا چچا عباس نہ آئے. عباس کا نام آنا تھا. 7 سال کی سغرا اٹھ کر کمروں کی جانب چلنے لگی. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا مجھے چوتھے کا نام تو بتانا. دامن پکڑ کے کہا مجھے چوتھے کا نام تو بتانا. ایک مرتبہ سغرا نے دامن کو چھڑایا اور چھڑا کے کہا بابا اگر ناراض نہ ہونا تو آپ بھی نہ آنا, آپ بھی نہ آنا. ایک مرتبہ یہ بات سننے تھے. حسین نے کہا سغرا رباب آئے نہ آئے اس کی مرضی ہے, ارے عباس آئے نہ آئے اس کی مرضی ہے, علی اکبر آئے نہ آئے اس کی مرضی ہے. ارے مگر میں وعدہ کرتا ہوں, ارے میری لاش میں گھوڑے دوڑیں گے, میں سغرا واپس نہیں. اللہ اکبر. اجروں کو ملائے, مولا نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما. بس قافلہ ایک مرتبہ پھر چلا, قافلہ ایک مرتبہ پھر چلا. ابھی آواز کس نے؟ عباس مولا کی ماں نے. کہا آقا حسین. جی اماں, ایک لمحے کے لیے عباس چاہیے. کہا اماں مجھے بلا لیتی, میں جانتا ہوں عباس جیسے بیٹے کو اپنے سے الگ کرنا بڑا مشکل ہے, مگر جملے سنیے ذرا جناب ام البنین کے. ام البنین فرماتی ہیں آقا میرے 1000 عباس تیری جوتی پر قربان, میں عباس کو لینے نہیں آئی ہوں, ایک لمحے کے لیے مجھے دو. عباس جاؤ ماں کے ساتھ. عباس ماں کے ساتھ چلے. کہاں گئے؟ نانا رسول کے روزے پر, رسول معظم کے روزے پر گئے. عباس جی ماں
جی ماں، ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھ، ایک ہاتھ میرے سر پر رکھ۔ ام البنین کیا ہے؟ ہاتھ رکھا سر پر، ایک ہاتھ رکھا قبر رسول پر۔ کہا عباس مجھ سے وعدہ کر۔ کہا ماں کیا وعدہ کروں؟ کہا جب تک تیرے ہاتھ سلامت ہے نا، زینب کی چادر نہیں اترے گی۔ کتنا مان ہے عباس پر، کتنا مان ہے، زینب کی چادر نہیں اترے گی۔ بس آزاد آ، یہ قافلہ پھر روانہ ہوا۔ قافلے کا روانہ ہونا تھا، ایک مرتبہ پھر پیچھے ایک ضعیفہ مائی آتی ہوئی دکھ رہی، ہاتھ میں عصا لیا، پیچھے پیچھے آتی ہوئی دکھائی دی۔ جناب مولا حسین نے دیکھا، نانی ام سلمہ نانی مجھے بتاتی، میں ابھی تو مل کے آیا، ابھی ودا کر کے آیا۔ نانی کہا بیٹا نہ جا چھوڑ کے مدینے کو، نہ جا بیٹا، تیرے نانا رسول نے مجھے ایک مٹی دی ہے شیشے، تیرے نانا رسول نے کہا جب مٹی شروع ہو جائے میرا حسین مارا جائے گا۔ نانی ام سلمہ ہاں مجھے پتا ہے میں کربلا میں مارا جاؤں گا۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے کہا اے مولا حسین، ارے بیٹا حسین تو ساتھ اپنے بچے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تو ساتھ ان خواتین کیوں لے کے جا رہا ہے؟ ارے یہ علی کی بیٹیاں ہیں، ارے یہ بطول کی بیٹیاں ہیں، ارے شام کا بازار ہوگا، بس آزاد اور ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا نانی ام سلمہ ذرا میرے انگلیوں کے درمیان دیکھ، میں تجھے منظر دکھا دوں کربلا کا۔ جب کربلا کا منظر دیکھا نا، ایک مرتبہ کیا دیکھا ہے؟ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا ہوا ہے۔ ام سلمہ نے کہا ارے حسین تو یہ منظر بھی خود دیکھے گا؟ ارے اپنے ساتھ اپنے لال کے سینے میں برچھی کا پھل بھی دیکھے گا؟ کہا ماں بھی ٹھہریے گا۔ ایک مرتبہ پھر کہا انگلیوں کے درمیان دے۔ جب انگلیوں کے درمیان دیکھا، اب کیا دیکھا؟ کہا 6 ماہ کے علی اصغر کو ارے تیر لگا ہوا ہے۔ ام سلمہ پریشان ہو گئی، کہا حسین علی اصغر کو بھی تیر لگے گا؟ کہا نانی ام سلمہ ایک لمحے کے لیے رک۔ کہا اب دیکھو، اب کیا دیکھا؟ کہا ہزاروں مارنے والے ہیں مگر حسین تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے حسین میری لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، حسین تو اکیلا کربلا میں مارا جائے۔ اللہ حسین وہ اکیلا کربلا میں مارا جائے گا۔ ایک مرتبہ کہا اب کہا نانی ام سلمہ ابھی تو کچھ حوصلہ کر، حوصلہ کر، میں تجھے ایک اور منظر دکھاتا ہوں، میں اور منظر دکھاتا ہوں۔ کہا بیٹا اس سے زیادہ بھی کوئی منظر ہے جس میں تم پہ ظلم ہو رہا ہوگا؟ کہا نانی ام سلمہ اب دیکھ۔ اب جب اشارہ کیا تو کیا دیکھا؟ علی کی بیٹیوں کے سروں میں چادریں کوئی نہیں ہے۔ ارے شام کا بازار ہے، کہیں یزید کا دربار ہے، کہیں علی کی بیٹی ہم گناہ میں جنابی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔